الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ معزز سامعین اور عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک حدیث شریفہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرمان ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کیا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ قرآن کریم میں 88 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اس امت کو مخاطب کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ عادت پچھلی امت میں رہی ہے کہ اللہ اس امت کے نبی کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیتے اور وہ نبی اپنی امت تک بات کو پہنچا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ امت اتنی محبوب ہے، اتنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ نے 88 مقام پر براہ راست اس امت کو مخاطب کر کے اس کو حکم عطا کیا ہے۔ یہ اس امت کی عظمت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم قرآن کھول کر پڑھنے کے لیے بیٹھا کرو اور جب تم یا ایھا الذین آمنوا اس آیت پر پہنچو تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، دل اور دماغ کو کھول لو اور یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یا تو اللہ تمہیں کسی اچھائی کا حکم دیں گے یا کسی بری بات سے روکیں گے۔ سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ چیز ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ سچا انسان اور سب سے زیادہ محترم انسان ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے بھی مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو اس نبوت والے کام کی وجہ سے آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا، بہت سارے الزام لگایا، لیکن جھوٹا ہونے کے الزام وہ لوگ بھی نہیں لگا سکے۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک مرتبہ اخنس بن شریف ابو جہل اپنے سردار کے پاس ملنے کے لیے گیا۔ کہا اے سردار، ابھی ہم لوگ دو ہیں، میرے آپ کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سچ سچ بتانا، کیا واقعی محمد جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے خدا پاک کی قسم کھا کر کہا کہ محمد جھوٹا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ ہر دھرمی کی وجہ سے، ضد اور تکبر کی وجہ سے محمد کا انکار کرتے ہیں، ورنہ محمد سچا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھ لیجئے۔ نبی بننے سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے۔ صادق کے معنی ہوتا ہے سچ بولنے والا، اور نبی بننے کے بعد بھی لوگ آپ کو صادق کہا کرتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے بہت سے غلط سے نام سے پکارا، لیکن جھوٹا ہونے کے الزام کسی نے نہیں لگایا۔ سچائی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اس لیے کہ اگر تم صحیح منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارا جو قافلہ ہوگا، تمہارے جو ساتھی ہوں گے، ان کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ منزل تک پہنچنے کے لیے سچے لوگوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی سفر کی جلد اول میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو واقعہ سنا رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 طرح کے آدمی تھے، ایک کوڑھی، ایک
گنجا، ان تینوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے وہ فرشتے کوڑھی والے آدمی کے پاس آیا اور کہا بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہی کہے گا کہ میری بیماری ختم ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میری پسندیدہ چیز یہ کہ میری کھال جو خراب ہے اس کو بدل دی جائے اور میں خوبصورت انسان بن جاؤں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ انسان صحیح سالم ہو گیا۔ بابا بتاؤ اب تمہیں کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گاڑی اٹھنی چاہیے۔ فرشتے نے وہ مال اسے دے دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ وہاں سے گئے گنجے آدمی کے پاس اور کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس گنجے شخص نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائے، مجھے ٹکلا رہنا پسند نہیں ہے، میں گنجا ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گیا۔ فرشتے نے کہا بتاؤ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے چاہیے۔ تو فرشتے نے گابن گائے اسے دے دی۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس گئے اور کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کی جو روشنی ختم ہو گئی ہے وہ روشنی دوبارہ لوٹا دی جائے تاکہ میں دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کو بینائی واپس مل گئی۔ کہا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے۔ فرشتے نے اسے ایک گابن بکری دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ ایک مدت گزر گئی، ان تینوں کے مال میں بہت زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ کہ پورا جنگل بھر گیا۔ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور بندے کی آزمائش لو۔ سب سے پہلے فرشتے کوڑھی والے مرد کے پاس آئے جو پہلے کوڑھی بیماری مبتلا تھا۔ فرشتے غریب فقیر پھٹا کپڑا لباس پہن کر کے آیا اور کہنے لگا اے شخص میں راستے کا بھٹکا ہوا ایک مسافر ہوں، مجھے سفر کرنے کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں بہت زیادہ اونٹ کی دولت عطا کی ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ اس آدمی کہنے لگا کہ یہ مال اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ میں تمہیں عطا کرو، یہ مجھے نسل در نسل یہ مال چلا آ رہا ہے، وہی مال مجھے ملا ہوا ہے، الغرض میں تمہیں یہ مال نہیں دے سکتا۔ اس فرشتے نے کہا وہ تو فقیر کے لباس میں تھا، غریب کے لباس میں تھا، کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسے ہی بنا دے۔ چنانچہ وہ آدمی پھر کوڑھی کی عمر سے مبتلا ہو گیا، پھر وہ بیماری اسی بیماری میں آ گیا، اس کی تمام دولت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتے گئے گنجے کے پاس اور اس نے کہا کہ دیکھو میں راستے کے مسافر اور راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکوں، اللہ نے تمہیں بہت سے مال عطا کیا ہے، تم مجھے کچھ مال دے دو تاکہ میرا کام پورا ہو جائے اور میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ اس آدمی نے بھی وہی جواب دیا۔ اس نے کہا یہ مال میں اپنی محنت سے حاصل کیا، اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا ہے کہ یہ مال میں تمہیں دے دوں۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ مال مجھے اللہ نے عطا نہیں کیا بلکہ میں اپنی محنت اور بلبوتے پر یہ مال حاصل کیا ہوں، اس لیے میں اللہ کے نام پر تجھے مال نہیں دے سکتا۔ اس فرشتے نے پھر اس کو بھی بد دعا دی اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو میں تمہیں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم تھے۔ وہ آدمی پھر گنجا بن گیا، غریب اور فقیر بن گیا۔ وہ فرشتے پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں کتنا پھٹا پرانا کپڑا بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، میں مجبور انسان ہوں، اللہ نے تمہیں بہت سے مال عطا کیے ہیں، تم مجھے کچھ مال دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے۔ اس اندھے نے کہا کہ واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے فضل و کرم کیا، میری بینائی واپس لوٹا دی اور مجھے بہت سارا مال عطا کیا ہے، اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو یہ میری بکری ہے، جاؤ تمہیں جتنا مال چاہیے لے لو اور جتنا چاہو تم چھوڑ دو، میں منع نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ مال مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، آزمائش کے لیے آیا تھا، تمہارے دو ساتھی جھوٹ بولے، اللہ نے ان کو دعوی برباد کر دیا اور تم نے سچ بولا کہ واقعی تمہیں مال اللہ نے دیا ہے، اس کا انعام اللہ تمہیں عطا کرتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہی رہے گا اور آئندہ زمانے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ اس کے اندر برکت عطا کرے گا۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچائی کے اندر کامیابی ہے اور جھوٹا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے دیکھیے، تینوں کو اللہ نے مال و دولت عطا کی تھی، لیکن دو نے انکار کیا کہ اللہ نے مجھے عطا نہیں کی، بلکہ وراثت کے تحت یہ مال مجھ تک پہنچا ہے، تو پھر وہ شخص غریب ویسے ہو گیا۔ لیکن یہ تیسرا آدمی اس نے اقرار کیا کہ واقعی مال مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، لہذا تم چاہو جتنا لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، مجھے اپنی محنت کی کمائی تو ہے نہیں۔ اس کا انعام اللہ نے یہ عطا کیا کہ وہ مال اسی کا رہا اور آئندہ زمانے میں اس کے مال کے اندر اور بھی زیادہ برکت ہو گئی۔ سچائی کے اندر نجات ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کا ایک بیٹا جنگ میں گرفتار ہو کر کے عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ نوجوان بہت سے مسلمانوں کو قتل کرتا تھا، راستہ چلتے ہوئے قافلہ لوٹ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پکڑا گیا، عمر فاروق کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمر فاروق نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ تمہاری اب جان خطرے میں ہے، جان جانے والی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں ایک گلاس ایک پیالہ پانی پی لوں۔ عمر فاروق نے حکم دیا اور ایک گلاس پانی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ نوجوان پانی نہیں پی رہا تھا، ہاتھ میں گلاس رکھا ہوا پانی نہیں پی رہا ہے اور بدن کے اندر تھر تھری ہے، بدن تھر تھر کانپ رہا ہے۔ عمر فاروق نے کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں پانی منہ کے اندر لگاؤں اور پیچھے سے جلاد کی تلوار چلے اور میری گردن اتر جائے، میں اس ڈر سے پانی نہیں پی رہا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا کہ پانی پی لو، جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان بہت چالاک تھا، اس نے پیالہ فوراً زمین پر گرا دیا اور پانی زمین پر گر کر خشک ہو گیا اور کہا عمر فاروق مسلمانوں کے سردار اپنی بات میں تم سچا رہنا، تم نے کہا کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں نے پانی زمین پر گرا دیا، پانی خشک ہو چکا ہے، لہٰذا اب دوبارہ نہ تم پانی وہ نکال کر مجھے پلا سکتے ہو اور نہ تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ عمر فاروق حیران و پریشان ہو گئے، اتنا بڑا اسلام کا ظالم کہ کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور یہ ایسا پیترا بدلا ہے کہ اگر میں قتل کروں تو میں اپنے وعدے میں جھوٹا ہو جاؤں گا اور اگر قتل نہ کروں تو بہت سارے انسانوں کا جان خطرے میں پڑ جائے گا، اب میں کیا کروں؟ لیکن برادر عمر فاروق نبی کے تربیت یافتہ صحابی تھے، انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا، بلا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جب تک پانی نہیں پیو گے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم نے وہ پانی زمین پر گرا دیا، پانی خشک ہو گیا، لہذا نہ وہ پانی دوبارہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ تم دوبارہ پی سکتے ہو اور نہ تمہیں قتل کر سکتا ہوں، لہذا تم جا سکتے ہو، اور اس کو معافی نامہ لکھ کر کے دے دیا۔ مجمع کے اندر کھربری مچ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص دوبارہ پلٹا عمر فاروق کی طرف اور پلٹ کر کے کہا عمر فاروق میں نے یہ رویہ اس لیے بدلا، اگر میں اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جلاد کی تلوار کے در سے اسلام قبول کر رہا ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں سچا یقین تھا کہ اسلام سچا دھرم ہے، لیکن میں جاننا چاہ رہا تھا کیا اس کے ماننے والے بھی سچے ہوا کرتے ہیں۔ اب مجھے پتا چل گیا کہ جس طرح اسلام دھرم سچا ہے اس کا ماننے والا امیر بھی سچا ہے، جو اپنی بات کے اندر کبھی جھوٹا کام نہیں کرتا، جنہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ اب آپ مجھے جان بخش دیے ہیں، آپ مجھے معافی نامہ دے چکے ہیں، اگر اب میں اسلام قبول کر لوں دنیا یہ نہیں کہے گی کہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا تلوار سے ڈر کر اسلام قبول کیا ہے، بلکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ میں نے اسلام کو اپنی پسند کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سچائی پر ڈٹے رہے تو ایک انسان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے الصدق ینجی والکذب یغلب، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹا کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12-13 سال کی عمر میں ان کی امی اس کو مکتب بھیج رہی تھی،
اور ان کے بدن کے اندر بدن کے کسی کپڑے میں 40 اشرفیاں سل دی تھی کہ اسے چھپا کر کے رکھنا مدرسے میں کام آئے گا. وہ راستے سے جا رہے ہیں, بغداد کی ایک جگہ ہے ہمدان شہر, وہاں سے گلی سے گزر رہے تھے, ڈاکوؤں کے ایک قافلے نے حملہ کر دیا اور ان کے قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کے مال کو لوٹ لیا اور اکثر کو زخمی بھی کر دیا. جب اس بچے کی تلاشی لی گئی, ان کے پاس کوئی مال نہیں ملا. ڈاکو کے آدمی شیخ ڈاکو کے سردار نے کہا, اے بچہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو نے کہا میں نے تلاشی لے لی, مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا. اس بچے نے کہا میری امی نے میرے کپڑے کے حصے میں سل کر رکھ دیا ہے, اس لیے تمہیں نہیں ملے گا. تو وہ ڈاکو سن کر کے حیران ہو گیا کہ تم نے کیوں بتا دی؟ اگر تم ایک لفظ بول دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے تو تمہاری جان بھی بچ جاتی, تمہارا 40 اشرفیاں اتنا مال بھی بچ جاتا. اس بچے نے کہا کہ ڈاکو سے کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری امی نے ایک آخری بات کہی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا, اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اس جملے کے اندر اتنا اثر تھا کہ ڈاکو کے سردار کے دل پر لگا اور وہ سوچنے لگا کہ 12-13 سال کے بچے کو اپنے ماں کی بات کی اتنی پاسداری ہے کہ ماں کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا. ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, ہمیں بھی ماں باپ عطا کیا ہے, دنیا کی اتنی نعمتیں عطا کی, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اس کے باوجود ہم لوگ جھوٹا بولتے ہیں. کتنے ناکارہ انسان, گھٹیا انسان ہے. لہٰذا اس کے بعد سردار نے اپنے تمام افراد سے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر کوئی انسان دنیا میں نہیں ملے گا, چلو اس کے ہاتھ پر توبہ قبول کر لو. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک جملہ سے ڈاکوؤں کا پورا قافلہ سچا پکا مسلمان بن گیا. سچائی کے اندر اصل میں نجات ہے. ہر زمانے کے اندر سچائی اختیار کرنے والوں کو کامیابی ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سچائی اختیار کی اور اپنی امت کو سچائی کی تعلیم دی. اور اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے اس سچائی کی وجہ سے اللہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے گا اور جو گناہ زندگی میں ہو گئے اس گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. تو پتا چلا اسلام کے اندر, قرآن کریم کے اندر سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے اور اس قرآن کے ماننے والے مسلم سماج کی کیا حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگ سچ بولنا نہیں چاہتے ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں اور یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ آج کے دور میں سچائی سے کام چلنے والا نہیں ہے. سچائی سے ہم تجارت میں ترقی نہیں کر سکتے, سچ بول کر کے ہم ووٹ نہیں لے سکتے, سچ بول کر کے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, سچ بول کر کے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. آج یہ ہماری صورت ہے. آفس میں ہو, کالج میں ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے اور جھوٹ بول کر کے ہم نے اپنی زندگی خراب کر رکھی ہے. جبکہ اللہ کا یہ فرمان ہے اور نبی کی یہ حدیث ہے ان الصدق یہدی الی البر, کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے. وان البر یہدی الی الجنہ, اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لاتی ہے. وان الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله صدیقا, ایک انسان زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا نام صدیقین کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے. انسانوں میں سب سے اونچا مقام صدیقین کو ملے گا, جو مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. میرے بھائیوں, ان واقعات اور احادیث کی روشنی سے, قرآن کریم کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر سچائی بہت اونچا مقام رکھتا ہے اور سچائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے. قرآن کے اندر بھی, احادیث کے اندر بھی اور نبی کی سیرت بھی یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کہ سچائی اختیار کرنے والا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. وقتی طور کے لیے سچائی بول کر مقدمہ باہر جائیں گے, وقتی طور کے لیے سچائی بول کر آپ اپنی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, لیکن انجام کار یہ ہوگا کہ آپ کامیاب ہوں گے اور دنیا مانے گی کہ سچ بولنے کی وجہ سے وقتی طور پر آپ نے کیس ہارا ہے لیکن لوگوں کا دل آپ نے ضرور جیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زندگی بھر سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.